آپ دیکھ رہے ہیں The Daily Show with منیر میمن۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام منیر میمن کے ساتھ۔ اس وقت پاکستان کی سیاست میں بہت کچھ ہو رہا ہے۔ ایک جانب اعلیٰ عدلیہ سے جڑے بہت سارے معاملات ہیں، جس کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر روز پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں، عدالتی سوال سے نوٹسز بھی لے رہی ہیں۔ آج بھی سینٹ کا ایک اجلاس ہوا، جس میں فیصل سبزواری صاحب نے کچھ ایسی باتیں کہیں جن کا تعلق شاید پرانی MKM سے تھا۔ فیصل سبزواری صاحب کا یہ اشارہ رہا کہ جو اس وقت توہین عدالت کے نوٹسز جاری کیے گئے، ان دونوں شہریوں کا تعلق کراچی شہر سے۔ اب وہ آخر اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے تھے، یہ آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ اس حوالے سے MKM کی بات کریں یا MKM کے علاوہ دیگر سیاسی اتحادیوں کی بات کریں، تو سبھی نے کہیں نہ کہیں اس وقت پاکستان میں اعلیٰ عدلیہ کو نشانے پہ لے رکھا ہے۔ اور یہ کیوں لے رکھا ہے؟ کیا فارم 45 اور فارم 47 کے حوالے سے جو عدالتیں سوال کر رہی ہیں، کیا یہ ایک وجہ ہے؟ کیا یہ بھی وجہ ہے کہ اس وقت جو حکومت کے اتحادی کے علاوہ جو مخالفین ہیں، ان کے حوالے سے جو کیسز ہیں ان میں کہیں حد تک ریلیف نظر آ رہا ہے؟ کل کا دن ڈرامائی اس انداز سے رہا کہ ایک وقت میں رؤوف حسن صاحب کے حوالے سے اسلام آباد میں ان کے اوپر ایک حملہ ہوتا ہے اور خواجہ سارا ان کے اوپر اٹیک کرتے ہیں، اور رات گئے پرویز الہی صاحب جو کہ صدر تحریک انصاف کے، ان کی رہائی ہوتی ہے اور وہ اپنی رہائش گاہ پہ کافی عرصے بعد پہنچ جاتے ہیں۔ یہ سارے معاملات کے پر آج ڈسکس کریں گے اور خاص طور پہ ذرا جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس ساری صورتحال کا ڈراپ سین کیا ہو سکتا ہے۔ یہ یقینی طور پہ ایک انٹرسٹنگ سوال ہوگا۔ آج ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں سینئر صحافی نگار جناب مقیم احمد صاحب، اور ان کے ہمراہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سینئر قانوندان جناب ناصر عظیم صاحب۔ ساتھ میں ہمارے ساتھ جوائن کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے ڈپٹی جنرل سیکرٹری سندھ جناب ایڈوکیٹ راشد خان صاحب۔ مقیم صاحب، آپ سے ذرا گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور ذرا جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخری صورتحال ہو کیا رہی ہے۔ آپ کے سامنے ہی سیاسی حالات ہیں اور جس طرح کی پولرائزیشن ہے، جس طرح کہ ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنے کا رویہ ہے، اور دونوں جانب کے رہنما انا کی کوہ ہمالیہ پر کھڑے ہوئے ہیں، ان حالات میں کوئی بھی چیز آپ توقع کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو PTI کے رہنما کو زخمی کرنے کا واقعہ ہوا، قابل مذمت ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو اتنا ایگزیجریٹ کیا جا رہا ہے کہ جیسے کوئی بہت عالمی قسم کا ثانیہ ہو گیا۔ لیکن یہ ہے کہ سیاست میں برداشت ہونی چاہیے، اور اس قسم کے واقعات کی پوری چھان بین کر کے جو لوگ اس کے پیچھے ہیں یا جو اس میں ملوث ہیں، ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ کیوں کہ اب PTI کے پاس اب یہ ایمولیشن آ گیا ہے ایک حساب سے، کہ وہ حالانکہ رؤوف حسن صاحب کوئی بہت بڑے عالمی سیاسی رہنما نہیں تھے، وہ تو PMLN کا حصہ تھے اور ایک ٹائم میں تو شہباز شریف کے ملازم تھے، اور ان کو 2010 میں DGPR بنایا گیا تھا، تو پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ان کے خلاف ہڑتال ہوئی تھی اور ان کو 3.5 لاکھ کے پیکج پہ لایا گیا تھا۔ اس وقت ان کے بھائی فواد حسن فواد جو تھے، اگر میری یادداشت ٹھیک ہے تو سیکٹری ہیلتھ میں، وزارت صحت میں پنجاب کی جوائنٹ سیکٹری تھے یا ڈپٹی سیکٹری تھے۔ اور بہرحال یہ ہے کہ آج تو PTI رؤوف حسن صاحب کے اوپر حملے کو PTI کے اوپر حملہ تصور کر رہی ہے۔ جی وہ تو کہیں گے نا، اب ان کو تو مطلب ایک کہتے ہیں وہ انے ہاتھ بٹیرا ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں، وہ آ گیا، اور واقعہ بھی دن دہاڑے ہوا، CCTV بھی اسلام آباد میں، وہ شاید اسلام آباد میں واقعہ ہوا، شاید اس وجہ سے بھی یہ بڑی خبر ہے۔ بہرحال ٹھیک ہے، مطلب کہ وہ سیاستدان تو ہے، کوئی چھوٹی سی بھی اپرچونٹی ضائع نہیں کرتے، کہ کہاں سینٹ میں رؤوف حسن صاحب کے تذکرے ہوئے، قومی اسمبلی میں ہو گئے، جی ہیڈ لائنز میں وہ آ گئے، اور وہ تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ میری گردن کاٹنے کی کوشش کی گئی، حالانکہ وہ اللہ معاف کرے، میں اسے یعنی کوئی لان تان والی میری ٹون نہیں ہوتی، اور نہ ہی میں کسی پرسنل میٹر میں انوالو ہوتا ہوں۔ اب وہ بلیڈ تھا بہرحال جو جس سے حملہ کیا گیا ہے، اب یہ تو تفتیش کے بعد ہی پتہ لگے گا کہ آیا ان کا کوئی ذاتی مسئلہ تھا یا اس کے پیچھے کوئی اور عوامل ہیں یا کوئی اور افراد ہیں یا کون ہیں۔ تو میرا خیال ہے اس کی ایک شفاف تحقیقات ہو جائے تاکہ یہ تحقیقات ہونی ضروری ہے۔ میں ناصر کے پاس جاؤں، لیکن مقیم صاحب ایک چیز اور ایڈ کر دیجئے، پرویز الہی صاحب کی رہائی کیسے ہو گئی؟ رات گئے، وہ جیل سے رہا ہوئے، گھر پہنچے، پھر تصاویر آنے لگیں گھر والوں کے ساتھ،
یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا؟ دیکھیں جس طرح کے کیسز ان پہ بنائے گئے تھے، اچھا کل ہی ان کے اوپر 9 مئی کے حوالے سے 20 FIR انہوں نے نامزد کیا گیا جی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انتظامی امور کو سمجھنے والے، عدالتی امور پہ نظر رکھنے والے اور اس کھیل کو آگے بڑھانے والے، ان کو پتا تھا کہ یہ ان کی ضمانت ہونے جا رہی ہے، تو اور کیسز ڈال دیے ان کے اوپر، کیونکہ یہ ایکسپیکٹڈ تھا، کیونکہ وہ کیسز اتنے اسٹرانگ نہیں تھے، یعنی افراتفری میں ہر کیس میں ان کا نام ڈال دیا، جہاں پہ وہ موجود نہیں تھے، جس شہر میں وہ نہیں گئے وہاں بھی ان کے خلاف پرچہ کر دیا. مطلب ٹھیک ہے کہ ہمارا عدالتی نظام بہت ہی یعنی بہت اعلیٰ نہیں ہے یوں کہہ لیں، لیکن ابھی اتنا بھی اندھا نہیں ہے کہ وہ اب آپ کہتے ہیں کہ جناب جس وقت بندہ سویا ہوا تھا تو آپ کہیں نہیں وہ تو کلکتہ میں تھا، اور بندہ ہو گجرات میں سویا ہوا اور آپ کہیں نہیں جی اس نے تو لنڈی بوتل میں گدا مار دیا تھا. تو بہرحال وہ اس طرح کی کیسز جو بنائے گئے تھے جھوٹے سچے، اس میں ضمانت تو ہونی تھی. اگر کیسز میں دم ہوگا تو ضمانت کینسل بھی ہو سکتی ہے. ضمانت ہی ہوئی ہے نا، کوئی اور تو کوئی کمال رہائی نہیں ہوئی. یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے. لیکن ناصر صاحب یہ آپ میرے خیال سے بہتر اس پہ گائیڈ کر سکتے ہیں کہ پہلے تو ذرا رؤف حسن صاحب کے حوالے سے میں چاہوں گا آپ اپنا ورڈکٹ دیں کہ یہ اسلام آباد میں ہوا. آپ اسلام آباد میں رہتے ہیں، آپ کو پتا ہے اسلام آباد کی ایک اپنی اہمیت ہے، اور خاص طور پہ دارالخلافہ ہونے کی وجہ سے اس میں کوئی بھی خبر کوئی چھوٹی خبر نہیں ہوتی. محض ایک ٹیلی ویژن چینل کی عمارت کے ساتھ ان کے اوپر اٹیک ہو جاتا ہے، وہ انٹرویو دے کے نکلتے ہیں، اٹیک ہو جاتا ہے، اور اٹیک کے بعد اب تک جو پولیس کی جو کارروائی ہے اس پہ کوئی چیز ایسی سامنے نہیں آ سکی. اس کو اتفاق کہا جا سکتا ہے؟ ڈو یو تھنک یہ اتفاق ہے؟ اور پھر ذرا پرویز الہی صاحب کے حوالے سے بتائیے گا کہ یہ جس انداز سے ان کی رہائی ہوئی ہے، کیا وہ واز اٹ آن دا کارڈز یا بالکل ہی آؤٹ آف دا باکس ہوا ہے کچھ؟ منیر صاحب بہت شکریہ آپ کا. مقیم صاحب کو بھی السلام جو ہمیں لندن سے جوائن کر رہے ہیں. مقیم صاحب میں جو خاص طور پہ منیر صاحب اس حوالے سے بات کرنا چاہوں گا، جو ستارہ مارکیٹ میں رؤف حسن پر حملہ ہوا اور اس کو ایک رنگ دیا گیا کہ خواجہ سراؤں نے حملہ کر دیا اور خواجہ سراؤں نے گردن کاٹنے کی کوشش کی. پھر یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں جگہ سے آئے، فلاں جگہ سے آئے. پہلی تو بات یہ ہے، آپ کہتے ہیں کہ خواجہ سرا فلاں جگہ سے آئے، آپ کے پاس کیا ثبوت ہیں؟ دیکھیں یہی بات 9 مئی کے بعد آج تک سمجھائی جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو کہ ہر بات کا الزام اس طرح نہیں لگاتے ہوتے، آپ کے پاس شواہد ہونے چاہیے. ایک بات. دوسری بات یہ کرتا چلوں کہ جن لوگوں کو کچھ بیماری ہوتی ہے نا، تو وہ پھر بیماریوں میں پھر مسائل بھی آتے ہیں، پھر سمٹمز بڑھ جاتے ہیں، پھر سمٹمز کو ریموو کیا جاتا ہے. دیکھیں آپ اپنے آپ کو اس طرح لمیٹڈ کریں کہ پھر اس طرح کے معاملات میں آپ الجھ نہ سکیں، اس طرح کے معاملات میں آپ جا نہ سکیں. اب آپ کہتے ہیں کہ جی خواجہ سراؤں نے ہم پر حملہ کر دیا اور گردن کاٹنے کی کوشش کی، تو میں سمجھتا ہوں آپ جائیں کنسرن پولیس اسٹیشن، آپ جا کے پرسو کریں، آپ ثابت کریں کہ خواجہ سرا کیوں آئے، کیوں حملہ ہوا، کیسے ہوا، وجہ سر کیا پولیس تھی. کا کام نہیں ناصر صاحب کہ وہاں پہ وہ بھی تفتیش کریں کہ آخر ایک شہری کے اوپر کوئی اٹیک ہو جاتا ہے تو دن دہاڑے، تو یہ پولیس کی بھی تو اس میں ذمہ داری ہے نا، یا اس شخص کی ذمہ داری جس کے اوپر خود اٹیک ہوا کہ وہ جائے تفتیش کرے اور وہ جا کے ساری شواہد اکٹھا کر کے بتائے پولیس کو؟ دیکھیں طے یہ کرنا پڑے گا کہ کیا ان کا کوئی خواجہ سراؤں کے ساتھ کوئی ڈائریکٹ لڑائی چل رہی تھی، کوئی مسائل چل رہے تھے، یہ بھی تو پولیس کو پروب کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے بٹ قانون ہاتھ میں لینے کی گنجائش تو کسی صورت نہیں ہو سکتی نا. بہرحال اس بات کو تو نگیٹ نہیں کیا جا سکتا کہ ان کے اوپر ایک اٹیک ہوا، اور وہ اٹیک شاید مزید سیویر بھی ہو سکتا تھا، کیونکہ جن حالات میں جن فوٹیجز کو اگر ہم دیکھیں جو سامنے آ رہی ہیں، اس میں تو صاف ظاہر ہے کہ ایک وار ہوتا ہے یا جو بھی ہوتا ہے اس کی بڑی باریکی سے کام ہوتا ہے. آسانی ہو ایک عام آدمی بلیڈ کا استعمال کر کے کسی کو اس انداز سے زخمی نہیں کر سکتا. دیکھیں اب یہ حالات آ گئے ہیں کہ آپ کا میڈیا چینلز اور آپ خاص طور پہ اینکرز حضرات اور خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز اور کچھ پولیٹیکل ورکرز جو انکلائنڈ ہیں ٹورڈز پاکستان تحریک انصاف، وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ خواجہ سرا بھی کوئی خاص لوگ تھے یا خاص بندے آئے تھے. دیکھیں خواجہ نہیں سر، خواجہ سرا کوئی خاص تھے یا نہیں تھے، بٹ اگر کسی بھی شہری کے اوپر اٹیک ہوتا ہے irrespective of politics، irrespective اس کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو، کہا وہ نون لیگ کا ہو، کہا وہ پیپلز پارٹی کا ہو، کہا وہ کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق بھی نہیں رکھتا، لیکن اگر کسی کے اوپر اٹیک ہوا تو وہاں پہ پولیس کی ایک کارروائی ہونی چاہیے نا. یہ ثابت تو ہونا چاہیے کہ ایک اٹیک ایک رش آف بلڈ میں ہوا، ایک بلا وجہ کی ایک عام طور پہ ہم کہتے ہیں مٹ بھیڑ میں ہو گیا، یا کوئی باقاعدہ طور پہ کوئی پلان تھا. اگر ہے نہیں ہے تو اس کو سامنے آنا چاہیے، تو پھر میرے خیال سے اس کی گنجائش ہی نہیں بچے گی.
میں یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ رؤف حسن صاحب نے ضرور درخواست دی ہوگی متعلقہ تھانے میں، وہاں گئے ہوں گے. آپ کی پولیس کا کام ہے کہ اس کو پروب کریں، پولیس کا کام ہے انویسٹیگیٹ کریں، انویسٹیگیشن کرنے کے بعد یہ پتہ لگائیں کہ رؤف حسن پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان اور خواجہ اسراؤں کے درمیان کیا تنازع چل رہا بالکل تھا. ٹھیک. یاد رکھیے گا آنے والے دور میں خواجہ اسراؤں کا اگر یہ جو چیزیں ہائی لائٹ ہونا شروع ہو گئی آپ کے میڈیا کے تھرو، دیکھا ہوگا خواجہ اسراؤں نے ایک پولیس اسٹیشن پہ حملہ کر دیا تھا، وہاں پہ بھی پتہ کرنا چاہیے کہ خواجہ اسراؤں بالکل ایگزیکٹلی چل رہا تھا. اسی طرح رؤف حسن کا خواجہ اسراؤں کے ساتھ ایشو کیا تھا، مسئلہ کیا تھا، اس طرف توجہ دینی چاہیے، نہ کہ خواجہ اسراؤں کو ملا دینا چاہیے کہیں اور جا کر کے بھی وہاں سے آئے تھے. ریاست پاکستان اتنی کمزور نہیں ہے. میں یہ آپ کی میڈیا نہیں، یہ بالکل صحیح ہے کہ اس طرف کی اینگلنگ بھی اتنی جلدی نہیں دے دینی چاہیے بنا شواہد کی کہ کسی کے اوپر الزام بھی نہیں لگایا جا سکتا. یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ کوئی اٹیک ہوا، جو بھی ہوا، جو ویڈیو پہ نظر آ رہا ہے اس کی تفتیش ہونی چاہیے. بالکل ہونی چاہیے، اور پاکستان تحریک انصاف کو اب ذرا نا سوچنا چاہیے. یہی بات میں نون لیگ کو بھی کہوں گا، پیپلز پارٹی کو بھی کہوں گا، میرا کسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. تمام پولیٹیکل ورکرز، تمام سیاستدانوں نے پاکستان کو اس نہج پہ پہنچا دیا ہے، اور سیاستدانوں کو میں سمجھتا ہوں آخر میں علاج بھی یہی ہے کہ خواجہ اسراؤں نے مارتے پھریں سڑکوں پر، اور تاکہ پاکستان کو یہ جو ہے صحیح سمت میں لے کے جا سکے. میرا خیال ہے ان سیاستدانوں کا علاج خواجہ اسرا ہی کر سکتے ہیں. میں تو یہی ورڈ کروں گا. بالکل. اچھا، یہ پرویز الہی صاحب کے حوالے سے جو سٹوری کل رات آئی ہے، پرویز الہی صاحب کی رہائی کے اوپر آپ سرپرائز ہوئے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، یہ رہائی ہونی تھی، اور جس انداز سے جو تحریک انصاف کے آج کل کیسز جس انداز سے ان کے حق میں فیصلے آ رہے ہیں تو شاید یہ بھی ہونا ہی تھا. دیکھیں جہاں تک پرویز الہی کی بات کریں، کافی بھگت لیا، دیکھیں بہت لمبا عرصہ جیل کاٹی، اور اتنا ہی ہوتا ہے. اور ان کے جو معاملات جو لیگلی دیکھے جائیں تو اسی طرح معاملات کو فیس کرتے ہوئے آخر کار باہر تو آنا ہی تھا. کوئی 302 تو ہوا نہیں کہ بالکل ہی اب یا بٹ کوئی جرم ثابت نہیں ہوا نا. سوال یہ تو جس شخص کے اوپر 12-15 ایف آئی آرز ہوں اور اس پہ کوئی جرم ثابت نہ ہو، وہ 6 ماہ یا 8 ماہ یا 3 ماہ یا 1 دن بھی اگر وہ جیل میں ہے تو وہ تو پھر پاکستان کے عدالتی نظام کی کمزوری ہے. یا تو جرم ثابت ہو جائے، جو ماضی میں ہمیشہ ہی ہوتا رہا کہ کسی بھی شخص کو 5-6 ماہ جیل میں رکھ لیا جاتا تھا اور پھر بعد میں کچھ ثابت نہ ہوا. میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایسا تو نہیں کہ چودھری پرویز الہی کوئی ڈیل کی صورت میں باہر آئے ہوں، کسی سے ڈیل کر کے باہر آئے ہوں، کوئی ایسا طے کر لیا ہو کہ میں پاکستان تحریک انصاف سے معافی چاہتا ہوں یا پاکستان تحریک انصاف کو کوئی پریس کانفرنس ہو سکتی ہے آپ کو لگتا ہے؟ جیسے پہلے سیاستدان کرتے رہے، آپ اس طرف بھی دیکھیں نا، کوئی پاکستان تحریک انصاف کو سوچنا چاہیے کہ چودھری پرویز الہی باہر آ گئے اور عمران خان اندر ہیں تو کیوں باہر آئے. شاہ قریشی تو ابھی تک نہیں آئے. پرویز الہی کا باہر آنا بھی الارمنگ سچویشن ہے. یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے. میں مقیم صاحب، ڈو یو تھنک کہ کوئی ڈیل ہوئی ہے یا کوئی ایسی بات ہوئی ہے کہ پرویز الہی صاحب باہر آ گئے؟ کیونکہ پی ٹی اے کے اپنے حلقوں میں بھی کہیں نہ کہیں یہ سوچ تو پائی جاتی ہے نا کہ پرویز الہی صاحب اداروں کے قریب رہے، اسٹیبلشمنٹ کے قریب رہے اور سالہ سال سے رہے، تو شاید ان کو ایک سافٹ کارنر تو دیا گیا. دیکھیں میں کسی کی فیور تو نہیں کروں گا، لیکن فیکچوئل بات یہ ہے تو انہوں نے رفلی کوئی 1 سال قید کاٹی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کیس کوئی ایسا مضبوط نہیں تھا کہ جو ناقابل ضمانت ہو. پھر کل ہی تو ان کی ضمانت سے پہلے 20 ایف آئی آر میں انہیں نامزد کیا گیا ایک مہینے میں. وہ کیوں کیا گیا؟ وہ اسی لیے کیا گیا کہ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کی ضمانت ہونے والی ہے. تو پریکاشنری میجرز لے لیے ہیں انہوں نے کہ بعد میں دہشت گردی کے پرچے میں اگر 20 میں سے کسی ایک میں بھی کوئی انہوں نے نامزد کر دیا تو اللہ اللہ خیر سلام. تو دیکھیے مطلب اب اس کو ہر چیز کو اس تناظر میں دیکھنا ہے کہ ڈیل ہوئی اور ابھی کیوں رہا ہوا یا ابھی ایسا فیصلہ کیوں آیا. There is a limit to everything. مطلب یہ قانونی یہ بھی پاسبلٹی ہے نا مقیم صاحب کہ اگر ایک شخص کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ کیس اتنے مضبوط نہیں تھے تو اس کو کب تک جیلوں میں رکھا جا سکتا ہے؟ اگر یہ بھی کیس تو ہو سکتا ہے. یار دیکھیے اب عمران خان اور محمود قریشی کی طرف بھی آپ نے اشارہ کیا، وہ تو سائفر والے کیس میں اور 190 ملین والے کیس میں پروسیکیوٹر ہی پیش نہیں ہو رہا ہے. ناصر صاحب آپ کو بتائیں گے کہ وہ اور میرے خیال سے پچھلے 3 یا 4 کیسز میں ان کو بیل ہو چکی ہے. ان کو پتا ہے کہ یہاں بھی ضمانت ہونے والی ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. مقیم صاحب بریک لینے کا کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد لوٹیں گے. تو ذرا یہ جو آج جو سینٹ میں جو تقاریر ہوئی اور جو عدلیہ مخالف جو ایک پورا بیانیہ بنتا نظر آ رہا ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں. بریک لیتے ہیں، بریک کا حاضر ہوتا ہے.
आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद करते हैं। बात कर रहे थे हम कि जो पाकिस्तान का मौजूदा सियासी सूरत हाल जिस अंदाज से मंजरनामा बनता नजर आ रहा है, एक जानिब पाकिस्तान में अदलिया के हवाले से जो सियासी जमात का एक बड़ा शदीद तहफ़्फ़ुज़ रहा, आज उस सियासी जमात के मुख्तलिफ जो ख्यालात तो काफी मुख्तलिफ हो चुके हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो मौजूदा हुकूमत है, जो मौजूदा हुकूमती जमातें हैं, उनके ख्यालात जो इसी सियासी निज़ाम या इसी अदालती निज़ाम के हवाले से थे, जो कि काफी अरसे पहले काफी मुतमईन नजर आती थी, जो इसी अदलिया के फैसले को लेके चूमा करती थी, आखिर वही जो सियासी अशराफिया है क्यों इस अदालती कार्रवाइयों के हवाले से, अदालती मामलात के हवाले से कुछ ज्यादा मुतमईन नजर नहीं आती। गुज़श्ता दिनों जिस अंदाज से फैसल वाडा साहब ने और मुस्तफा कमाल साहब ने तकारीर की, उनको नोटिस भी जारी किए गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, लेकिन आज यहां पे बात रुकी नहीं। सेनेट में फिर ये मामला गया और सेनेट में भी इस हवाले से तकारीर हुई। तलाल चौधरी साहब जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, उन्होंने भी इस हवाले से काफी ज्यादा गुफ्तगू की। इसके बाद फैसल सब्जवारी जिनका ताल्लुक मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान से है, उन्होंने भी इशारतन ये कहा कि इस वक्त भी जो तौहीन अदालत के नोटिस जारी किए गए हैं, जिन दो शख्सियात के हवाले से जारी किए गए, दोनों का ताल्लुक कराची से, तो क्या इसमें ये वाला फैक्टर भी हो सकता है या एमक्यूएम फिर से माजी की उसी सियासत के ऊपर नजर आ रही है? नासिर, ये जो सारा मामला होता नजर आ रहा है, आप वकील हैं, आप बेहतर तौर पर समझा भी सकते हैं, हुकूमत कर क्या आ रही है? क्या हुकूमत का ये फ्रंट क्लियर नजर आ रहा है कि वो अदालती निजाम से या अदलिया से ज्यादा मुतमईन नहीं, फिर अब वो सहाफियों के हवाले से भी ज्यादा मुतमईन नहीं कि एक हद तक इज्जत का कानून पास किया जा रहा है, जिसमें पीपल्स पार्टी खुल के कह रही है कि हम ऐवान में उस दिन नहीं होते जब इस तरह के कानून पास होते हैं। तो व्हाट इज गोइंग ऑन विद द हुकूमत? देखिए मुनीर साहब, जहाँ तक बात अदलिया की है और आपने सवाल सियासतदानों के हवाले से किया है, तो सियासतदानों को मैं आपकी स्क्रीन से यही बात कहना चाहूँगा कि जहाँ तक बात अदलिया की है तो हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई भी पॉलिटिकल वर्कर या कोई भी पॉलिटिशियन या कोई भी पार्लियामेंटेरियन अगर मुतमईन नहीं है, तो पहले वो अपनी परफॉर्मेंस से आवाम को मुतमईन करे, वो अपनी परफॉर्मेंस से आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करे, जो कवानीन पास करने हैं वो आवाम की फलाह बहबूद के लिए करें, ना कि अपने लिए। पहले भी अपने लिए उन्होंने इतने कवानीन पास किए कि मुल्क का हाल यहाँ तक पहुँचा दिया। और जहाँ तक वो स्टेटमेंट्स और रिमार्क्स की आप बात करते हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की बात करते हैं कि पॉलिटिशियंस प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते नज़र आ रहे हैं और उनको कंटेम्प्ट नोटिस भी जारी हुए, तो मैं समझता हूँ दुरुस्त हुए। पॉलिटिशियंस को अब इस लम्हे आकर ना एक बार ब्रेक लगानी चाहिए और सोचना चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान। लेकिन नासिर, अगर आप देखें गुज़श्ता 10 दिनों में जिस अंदाज से तकारीर हुई हैं, और अगर पैटर्न को देखें ना, ये पैटर्न बड़ा इंटरेस्टिंग है। फैसल वाडा साहब से ही बात शुरू होती है, फिर मुस्तफा कमाल साहब इसमें जंप इन करते हैं, वो कुछ गुफ्तगू करते हैं, फिर मियां और नवाज शरीफ साहब जो मुस्लिम लीग नून के हवाले से एक इजलास जारी था, उसमें जो अपनी जिस अंदाज से उनकी हुकूमतों को हटाया गया, उसमें महज जिस अंदाज से वो गुफ्तगू करते हैं, ऐसा महसूस होता है कि सिर्फ और सिर्फ आला अदलिया ही जिम्मेदार है। फिर जिस अंदाज से आज सेनेट में तकारीर हुई जिसमें मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाले तलाल चौधरी साहब, जो कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के बड़े करीबी समझे जाते हैं, फैसल सब्जवारी साहब, फैसल वाडा साहब पे दर पे अदालती निजाम के ऊपर सवालात उठा रहे हैं, तो क्या ये दुरुस्त है या नहीं? देखिए, जहाँ तक फैसल वाडा की बात करते हैं और वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हुए नजर आते हैं, मैं समझता हूँ उनका मामला सब सीरियस है, ऑनरेबल कोर्ट्स में और कंटेम्प्ट नोटिस जारी हुए हैं, तो उस मामले को उस हद तक रहने देते हैं। जो भी खबर आएगी वो आपकी स्क्रीन पे चलती हुई नजर आएगी कि क्या बनता है मामला। और जो फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं वो तो मैं समझता हूँ खुद ही जवाब दें कि ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस क्यों कर रहे हैं फैसल साहब, ये आप भी बता दें, आप बेहतर समझते होंगे। हमने तो इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस आमतौर पर अदलिया के हवाले से बहुत कम सुनी है। देखिए, ये तो फैसल वाडा ही बता सकते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुकीम साहब, आप बता सकते हैं फैसल साहब क्यों इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, हालांकि वो इस वक्त ना ही किसी केस में डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं,
نہ ہی ان کا اس وقت کوئی سپریم کورٹ میں کوئی ایسی کوئی معاملہ ہے جو پینڈنگ ہو, نہ ہی وہ کوئی درخواست لے کے سپریم کورٹ گئے, لیکن پھر بھی وہ تنقید کر رہے ہیں. اور خاص طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی بات کریں, سپریم کورٹ کے حوالے سے بات کریں, عدالتی نظام کے اوپر بات کریں, بہت کھل کے تنقید کر رہے ہیں وہ. دیکھیے انہوں نے اگر عدالت میں اتنی جرت دکھائیں اس بیان کو اون کر لیں تو میں مان جاؤں گا. فیصل واوڈا کی کیا تاریخ ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. وہ کون سے کوئی بہت بڑے سیاسی رہنما تھے, وہ تو کبھی کونسل کا الیکشن نہیں جیتے تھے, جن کے طفیل وہ یا جن کی بیساکھیوں کے ذریعے وہ یہاں تک آئے ہیں, اب وہ ان کا حق نمک ادا کر رہے ہیں. اب اس میں آپ کے سامنے ہے جن ججوں کو نام لے لے کر اگر وہ کوئی جو لوگ کہہ رہے ہیں یا جنہوں نے اشارہ کیا ہے وہ ہیں کہ جنہوں نے کوئی اپنا سٹانس دکھا دیا ہے کہ جی ہمیں دباؤ میں رکھا گیا تھا یا پچھلے 1 سال سے ہم پر پریشر تھا. اب اس چیز کو ٹیکل کرنے کا طریقہ یہ ایجاد کیا گیا ہے کہ یہ ایسے لے پالک بچے چھوڑ دیے جائیں ان کے اوپر اور ان کا وہ حشر کیا جائے جو کبھی سیٹھ وقار احمد کا ہوا تھا, اللہ بچے. تو وہ یہ ان 6 ججوں کے لیے اب گھیرا تنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا ان کو انڈر پریشر لانے کی. لیکن مکیم صاحب یہ کتنے یہ الارمنگ ہوگا کہ پاکستان کا ایک ادارہ پارلیمنٹ, یقینی طور پہ پارلیمنٹ کی اپنی ایک توقیر ہے, اپنی ایک حیثیت ہے, اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. سینٹ میں یہ تقاریر ہوتی ہیں اور عدلیہ کے حوالے سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ آج دنیا میں کہیں بھی توہین عدالت کا قانون نہیں ہے تو پاکستان میں بھی شاید نہیں ہونا چاہیے, یا عزت اچھالنے کی باتیں کی جاتی ہیں. تو یہ تو ایک سیدھا ٹکراؤ نظر آتا ہے, یہ تو بیانیہ نظر آتا ہے, سیاسی بیانیہ بھی نظر آتا ہے. سر توہین عدالت کا نہیں تو لیکن حتیٰ عزت کا تو مقدمہ بنتا ہے یا نہیں کہ اگر توہین عدالت کا قانون نہیں ہے تو حتیٰ عزت کا تو قانون موجود ہے ان ممالک میں جن کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں. وہاں تو وہ 2 مہینے میں کیس کا فیصلہ دیتے ہیں اور اتنا جرمانہ کرتے ہیں کہ وہ سڑک پہ آ جاتا ہے آدمی غلط بات کرنے والا. اب ہمارے یہاں تو یہ ہر فقرا ہر لاوارث وہ آ کے جناب عالمی رہنما بن جاتا ہے مائک کے آگے کہ اب وہ جج بیچارہ, یعنی کہ میں ان کا ترجمان نہیں ہوں اور نہ مجھے کوئی ان سے ہمدردی ہے. ایسی چیز اچھی بات یہ ہے, مطلب یہ کوئی نہیں کہ ان کا کوئی کردار کوئی بڑا کوئی ایسا تابناک ہے کہ جس کی میں قسم اٹھا لوں گا کہ جیسے بھٹو کی نہیں. اگر وہ ہوتا تو سر ہمارا عدالتی نظام اتنا پیچھے بھی نہ ہوتا نا. یہ تو ریکارڈز بتا رہے ہیں, میں اور آپ تو کہہ بھی نہیں رہے. ٹھیک ہے. اب اس میں بھی بڑے پہلو ہیں کہ جن ججوں کو اس وقت ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, ایک نقطہ ان کے خلاف یہ جاتا ہے جی کہ وہ اس وقت کیوں نہیں بولے. اور ہمارے چیف جسٹس صاحب نے بھی فرما دیا کہ میرے ٹائم میں تو یہ ہوا ہی نہیں تھا. اب یہ آئندہ کے لیے مجھے خطرہ ہے کہ کل کو کوئی جج یہ نہ کہتے کہ بھائی یہ قتل جس وقت ہوا تھا اس وقت میں تو ہائی کورٹ کا ایک چھوٹا سا وکیل تھا تو لہٰذا میں تو کچھ نہیں کر سکتا اس مسئلے پہ. یعنی اپنی ذمہ داری کوئی نہیں لے رہا ہے. اور ان ججز پر بھی مجھے یہ افسوس رہا کہ جس وقت دباؤ ڈالا گیا تھا اسی وقت ان کے اوپر توہین عدالت کا نوٹس کیوں نہیں جاری کیا. بالکل تو گھر بیٹھے ہوئے جج جو ہے وہ نوٹس جاری کر سکتے ہیں, اپنے چیمبر میں کر سکتے ہیں. سر میں مکیم صاحب آپ کے پاس اسی نقطے پہ آتا ہوں. میں راشد خان ایڈوکیٹ راشد خان صاحب جوائن کر چکے ہیں, سینئر رہنما سندھ کے ڈپٹی جنرل سیکرٹری ہیں. ان سے بات کرتے ہیں, یہ ذرا جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو اس وقت صورتحال ہے وہ کس انداز سے بڑھتی رہا ہے. راشد صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. راشد صاحب پہلے تو مبارکباد کہ آپ کے صدر جناب پرویز الہی صاحب رہا ہوئے, لیکن افسوس کہ آپ کے ترجمان جناب رؤوف حسن صاحب کے اوپر ایک اٹیک ہوا مبینہ طور پہ, جس انداز سے آپ لوگ بتا رہے ہیں, جو پی ٹی آئی کے لوگ بتا رہے ہیں. ہو کیا رہا ہے اس وقت پی ٹی آئی کے حوالے سے؟ کہیں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عدالتی طور پہ ریلیف ملتا ہے تو کہیں پہ عدالت کو نشانہ بنایا جاتا ہے, کہیں پہ آپ لوگ کے لوگوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے. چل کیا رہا ہے معاملہ؟ صاحب بات مختصر سے ہے کہ اس ملک کے اندر قانون کی بالادستی نہیں ہے. جب تک اس ملک میں قانون کی بالادستی نہیں ہوگی یہ سب سے چھوٹا رہے گا. اور یہ جو صاحب کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ جو ہے ایک اشارہ ہے جو ہمیں جو ہے ڈرایا جا رہا ہے. اصل میں یہ خود بڑے میں ہیں وہ لوگ, وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو عدالتوں سے انصاف ملنے والا ہے. اب جو ہمارے جو ڈسٹرکٹ کیسز ہیں وہ ختم ہونے جا رہے ہیں تو ان کو خوف ہو گیا کیا کریں. بس میں اتنا کہوں گا یہ جو کچھ دنیا میں حملہ کیا ہے ان کے بارے میں کہوں گا یہ تیرے فلان کس نے بخشی طاقت لی اس کو. اب ہم پہ کتنے چھوڑے جا رہے ہیں صاحب. اس سے پہلے تو ہوا آپ کو سامنے ہے
तो ऐसे कोई जस्टिस की बात नहीं है, हमले हुए बहुत दफा हुए हैं, आज सबसे बड़ा हमला पाकिस्तान पे हुआ। अभी इन्होंने जो है अपने शक्ल छुपाने के लिए दूसरों को आगे कर दिया है, तो हमको लेकिन ऐसे तो आपको नहीं लगता कि ये जो सूरत हाल है, अगर इतना ही ज्यादा सूरत हाल खराब हो गई कि एक दूसरे की जबान से निकले अल्फाज बर्दाश्त ही ना हो और इस अंदाज से अटैक्स हो, तो फिर ये पाकिस्तान का सियासी निजाम या जिस जमहूरियत की हम बात करते हैं वो तो कोलैप्स हो गई। बात यह है कि साहब में हमारे जो निजाम थे उनको कपड़े उतार के बरना किया गया था, हमारे जो को उनको कपड़े उतार के बरना करके वीडियो बनाई गई। साहब का कमाल ये है, साहब का कमाल ये उन्होंने कपड़े उतारे बगैर बरना कर दिया। अब गुस्सा जो है इसी बात का है कि हमें एक्सपोज क्यों किया गया, कोई लड़ाई नहीं है, कोई जंग नहीं है, लेकिन गुस्सा तो इस बात का है कि साहब ने उनको एक्सपोज कर दिया जो पिछले 75-76 साल में हमारे ऊपर मुसल्लत थे, और कोई लड़ाई नहीं है। और एक चीज और बताइए राशिद साहब, ये जो आज आपने सुना होगा आपके पुराने साथी और इत्तेहादी मुत्तहिदा कौम मूवमेंट के रहनुमा फैसल सब्जवारी साहब ने आज सेनेट में एक तकरीर की है और उन्होंने कहा कि जो तौहीन अदालत के नोटिस जारी हो रहे हैं वो कराची वालों को हो रहे हैं, तो क्या एमकेएम फिर से वो कराची कार्ड प्ले कर रही है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो सब जगह ट्वीट मारा होता है, उनको ट्वीट दिया जाता है, उनसे बुलवाया जाता है और ये बोलते हैं। ये सब डुबड़ी वाले हैं, चाबी वाले हैं, उनको चाबी भरी जाती है। अब क्या करना है ये है। क्या वजह है कि फैसल वाडा साहब इतना खुल के अदालत के ऊपर तनकीद कर रहे हैं? इनफैक्ट एट टाइम्स ये भी महसूस किया गया कि शायद वो बाउंड्रीज क्रॉस कर रहे हैं, जिसका खुद सुप्रीम कोर्ट ने इजहार किया। नहीं, वो जो फैसल वाडा साहब जो बोल रहे हैं वो भी जो है डाइवर्ट करना चाह रहे हैं, वो भी जो है ना अदालत की सोच को और मिजाज को जो है उसको डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने कहा है, उनसे मजाल नहीं कि खुद को बोल सके, उनसे भी बुलवाया जा रहा है, सिर्फ अटेंशन को डाइवर्ट किया जा रहा है। ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया राशिद साहब, आपने वक्त दिया। वकीम साहब, कमिंग बैक टू यू कि जो राशिद साहब कह रहे हैं कि ये जो फैसल वाडा साहब ये जो तकारीर कर रहे हैं, जो इस वक्त जो ये जो सेनेट में जो तकारीर हो रही है, ये इश्यूज को डाइवर्ट करने के लिए की जा रही है। डू यू एग्री कि इस वक्त इश्यूज को डाइवर्ट करने के लिए सब कुछ हो रहा है, या वाकई तौर पर कुछ ऐसी चीज है जिसकी वजह से ये तनकीद हो रही है और शायद ये तनकीद का कोई बेहतर फायदा ही हो जाए? नहीं, तनकीद बराए इस्लाह हो तो बहुत अच्छी बात है, तनकीद बराए तनकीद हो तो फिर वक्त का ज़िया है। दूसरा, ये जो कौमी असेंबली है सेनेट में, चूंकि उसकी कार्रवाई पर कोई हतक इज्जत का दावा नहीं होता, कोई तौहीन अदालत का नोटिस नहीं होता, तो वो वहाँ पे राधा नाच रही है, वही राधा अगर बाहर आके नाचे तो फिर मैं मानूं। ये जो है ना कि एक प्रोटेक्शन है ना उन्हें उस चार दीवारी में, उस चार दीवारी से अभी देखिएगा यही लोग जब ये बढ़के मारना सुल्तान राई वाली जिस वक्त अदालत में पेश होंगे, फिर इनका स्टेटमेंट मुझे सुनवाइएगा इन्होंने आज क्या कहा था, वहां क्या जवाब दिया था। वो आपको नहीं लगता फैसल वाडा साहब वही लबो लहजा, वही तुंदो तेज जुमलों का इस्तेमाल करेंगे सुप्रीम कोर्ट में? सर, मैं फांसी का फंदा चूम लूंगा उस दिन और अपने गले में खुद डाल लूंगा अगर फैसल वाडा ने जो बातें ये यहाँ कह रहे हैं ना वहां जाके कहें उसके मुंह पे अदालत के और काजी फायज ईसा के, तो मैं मान जाऊंगा। यही स्टेटमेंट रखें, ये सारे ये रिकॉर्ड रख लिया, लेकिन अल्लाह ना करे आपको इस तरह की कोई जरूरत पेश है। लेकिन नासिर साहब, मैं भी सियासत का तालिब इल्म हूं और मुझे भी अल्लाह की जात पे भरोसा है, इन आदमियों के साबिका किरदार भी मुझे पता है। सर वैसे आपका जो भरोसा गालिबन कमोबेश वैसा ही मेरा कुछ भरोसा भी है। लेकिन नासिर साहब, ये प्लीज ये इलैबोरेट करें, क्योंकि हुकूमत कर क्या रही है? क्या अगर ये कहें कि एक पॉलिसी है या ये चंद लोगों की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, यही नून लीग की अपनी भी पॉलिसी है कि इस वक्त अदलिया को निशाना बनाया जाए? देखिए, अगर तो आप हुकूमत के हवाले से जानना चाह रहे हैं कि हुकूमत चाहती क्या है और ये गुफ्तगू क्यों हो रही है, तो मैं समझता हूँ कि पहले भी पिछले 1.5 साल हुकूमत में गलतियाँ की मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में पीडीएम ने इस तरह की देखिए कवानीन पास करने के बाद और मसाइल ही क्रिएट करके गए थे। अभी भी इस वक्त जो अवाम की बात करने के लिए, अवाम की खातिर, अवाम के लिए तवज्जो देने के लिए आप उसको छोड़कर और अगर मुख्तलिफ मामलात में उलझे रहेंगे हुकूमत, तो फिर मैं समझता हूँ अवाम भी सफर करेगी और हुकूमत भी सफर करेगी। बट आपको लगता है ये हुकूमत की एक बाकायदा सोची समझी लाइन है
اس وقت باقاعدہ ایک ڈیزائنڈ وے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے جس انداز سے عدلیہ پہ تنقید ہو رہی ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ غالباً جو کیسز اس وقت ہیں جو کہ جس طرح مقیم صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ کہیں پروسیکیوٹر پیش نہیں ہو رہے تو کہیں پہ وہ کیسز چل نہیں پا رہے کسی ٹیکنیکل وجوہات کی وجہ سے، یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیے حکومت اور شہباز شریف کی، وزیر اعظم اور شہباز شریف، تو پھر کیا ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے؟ اور شہباز شریف صاحب کی آپ کو جتنی ورتھ ہے اس ٹائم ایز پرائم منسٹر، وہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ کس حد تک وہ ورتھ ہے۔ میں گزشتہ دن ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ جو چھوٹا بچہ ہے جی بی کا شرازی، وہ نہ وزیر اعظم شہباز شریف کی سیٹ پر بیٹھ گیا اور اس نے کہا کہ آج سے میں وزیر اعظم ہوں۔ تو وہ میم چل رہا تھا کہ بچوں کو بھی سر وہ پتہ ہے کرسی کہ خود شہباز شریف صاحب یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ وہ کب تک ان کی ہے، کیونکہ بڑے بڑے بھائی وہاں پیچھے تیار ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جہاں تک آپ حکومت کی بات کریں تو حکومت بیچاری تو ویسے ہی فارغ ہے، لیکن اگر حکومت کے کچھ نمائندے یا حکومتی ارکان سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، انہیں چاہیے کہ اس مازہ رائی سے دور رہیں، اور بطور وکیل میں اس بات کو کنڈیم بھی کروں گا کہ اگر حکومتی ارکان کوئی بھی کوئی پارلیمنٹ یہ ایک وجہ، یہ ٹیکنیکل سوال ہے، مجھے بتا دیں کیا حکومت کو لگ رہا ہے کہ شاید گیم ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہے اور اسی وجہ سے عدالت کے اوپر اب اس انداز سے دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ جو اپیرنٹلی نظر آ رہا ہے یا شاید وہ محسوس کر رہے ہیں کہ گیم ہاتھ سے شاید نکلتی جا رہی ہے تیزی سے؟ دیکھیں منیر صاحب، گیم تو حکومت کے ہاتھ سے تب سے نکلی ہوئی ہے جب سے وزیر اعظم شہباز شریف آئے تھے۔ یہ بات اب دیکھ لیں کتنا عرصہ ہو چکا ہوگا۔ اور ایک چیز یہ بھی ہو سکتی ہے کہ فارم 45 اور فارم 47 کے حوالے سے بھی جو معاملہ چل رہے ہیں وہ بھی شاید ایک حکومت کے لیے پریشانی کا باعث ہے۔ پینک تو ہیں، بالکل ہیں، اگر عدالتیں کہتی ہیں کہ آپ نے فارم سبمٹ کروائیں اور فارمز پورے نہیں، اور عدالتیں کہہ رہی ہیں، انفیکٹ عدالتیں تو کہہ رہی ہیں سر۔ دیکھیں پینک تو انہیں ہونا پڑے گا، اور پینک ہیں، وہ نظر آ رہا ہے، فرسٹریشن ہے، فرسٹریشن میں اس طرح کی پریس کانفرنس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، بیسیکلی اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ مقیم صاحب کلوزنگ ریمارکس، حکومت پینک ہے، اور پینک ہونے کی وجہ غالباً یہ ہے کہ ان کی اپنی نشستیں اس وقت داؤ پہ ہیں، یا پینک اس وجہ سے ہے کہ ان کے مخالفین کے حوالے سے کچھ ریلیف شاید ایسا ہو چکا ہے یا طے ہو چکا ہے جس وجہ سے وہ پریشان ہے؟ طے ہوا یا نہیں ہوا، لیکن یہ ہے کہ زیادہ دیر تک بلا وجہ لوگوں کو آپ قید نہیں رکھ سکیں گے، اور جب وہ لیڈر، یہ لوگ جو زبردستی اندر کیے ہوئے اگر وہ باہر آئیں گے تو سچویشن چینج ہو جائے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ اتحادی آپس میں بھی راضی نہیں ہے، کسی وقت بھی کوئی نیا شگوفہ بھی کھل سکتا ہے۔ میں اشارہ دے رہا ہوں کہ پی اے سی سندھ اسمبلی میں پیپلز پارٹی جو ہے MKM کو دینا نہیں چاہ رہی ہے، پی اے سی کی چیئرمین شپ قومی اسمبلی میں PTI کو دینے کو راضی نہیں ہے۔ کبھی اسی بنیاد پہ اگر دونوں نے ایکا کر لیا اسمبلی کے حد تک کی تو لطف آ جائے گا زندگی کا آپ کو بھی۔ ایک آخری لاسٹ منٹ ہے میرے پاس، یہ جو ساری جو آپ نے بتایا کہ اتحادی آپس میں ایک نہیں ہے، ایک سوال یہ کہ MKM کے ہی مصطفیٰ کمال صاحب ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، فیصل سبزواری اسی لائن کا سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، لیکن فاروق ستار صاحب ایک اور سٹیٹمنٹ دیتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ جیلوں میں ان سے بات کرنی پڑے گی، یہ بھی ایک لائن ہو سکتی ہے۔ دیکھیں اس کے علاوہ حل کوئی نہیں ہے نا، اور کیا وہ ساری عمر آپ ان کو قید میں رکھ سکتے ہیں بغیر کسی وجہ کے؟ یہ مشکل مرحلہ ہے، اور بات کیے بغیر تو سلسلہ آگے نہیں چلے گا۔ بہت بہت شکریہ ناصر عظیم صاحب ہمارے ساتھ جوائن کر رہے تھے، مقیم احمد صاحب ہمارے ہمراہ تھے، اور ایڈوکیٹ راشد خان صاحب جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، ڈپٹی جنرل سیکرٹری سندھ ہیں، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا اور بتایا کہ اس وقت جو صورتحال وہ کس انداز سے آگے بڑھ رہی ہے۔ اس وقت دو صورتحال بڑی واضح ہیں، ایک طرف اعلیٰ عدلیہ کا کردار جو کہ ہم ہر پروگرام میں کہتے ہیں کہ پاکستان میں عدالتی نظام کا بہتر ہونا اور اس کا ایک بہتر مثبت کردار ہونا پاکستان کی بقا کی ضامن ہے، اور یہی کچھ اس وقت نظر بھی آ رہا ہے کہ اعلیٰ عدلیہ کے اوپر بہت پریشر ہے، لیکن جس انداز سے کیسز کا پریشر ہے اسی انداز سے تنقید کا پریشر بھی ہے، سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، اور آج اس کی ایک جھلک سینٹ کے اجلاس میں بھی دیکھی گئی۔ آج سے پہلے ایک جھلک یہ بھی دیکھی گئی کہ گھنٹوں طویل پریس کانفرنسز کی گئیں جو نشر بھی ہوئیں۔ آج سے پہلے یہ بھی دیکھا گیا کہ ایک بڑے سیاسی لیڈر نے، انفیکٹ ماضی میں کئی سیاسی لیڈران نے، کام کا تعلق تحریک انصاف سے ہو، خواہ وہ نون لیگ سے ہو، خواہ وہ پیپلز پارٹی سے ہو، پاکستان میں سیاستدانوں کا عام طور پہ وتیرہ رہا کہ جب فیصلے ان کے حق میں نہیں ہوتے تب یہ کہا جاتا ہے کہ عدلیہ کا کردار مشکوک ہے، اور جب فیصلے ان کے مخالف کے خلاف آنے لگ جائیں یعنی کہ ان کے حق میں آنے لگ جائیں تو پھر وہی عدالت اور وہی عدالتی کارروائی ان کے سروں کا تاج بن جاتی ہیں، وہی عدالتی فیصلوں کو چوما جاتا ہے بلکہ آنکھوں سے لگایا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کا نہ ہی سیاسی نظام مستحکم ہو سکا نہ ہی عدالتی نظام۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کا پروگرام پسند آئے گا۔ اپنے میزبان منیر میم کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔
आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत।